1945 میں عام جاپانی کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ انڈے، دودھ، چائے اور کافی دکانوں سے غائب ہو گئے تھے، سبزیاں سونے کے بھاؤ بکتی تھیں اور پیٹرول عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گیا تھا۔ سڑکوں پر نجی گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، صرف فوجی ٹرک نظر آتے تھے یا پھر پیدل یا سائیکل سوار شہری۔ 6 اگست 1945 کو صبح سویرے جاپانی ریڈاروں نے دیکھا کہ چند امریکی جہاز جنوب کی طرف سے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سائرن بجانا شروع ہو گئے، ریڈیو نشریات بند ہو گئی۔ اس وقت پیٹرول کی اس قدر قلت تھی کہ ان جہازوں کو روکنے کے لیے جاپانی جہاز اڑ نہیں سکے۔ 8 بجے ریڈیو پروگرام دوبارہ شروع کر دیے گئے۔ 8:09 پر امریکی فضائیہ کے کرنل پال ٹبیٹس B-29 طیارے کے انٹرکام سے اپنے ہوابازوں سے مخاطب ہوئے، اپنے گاگلز ماتھے پر رکھ لیں، جیسے ہی الٹی گنتی شروع ہو فوراً انہیں پہن لیں اور اس وقت پہنے رکھیں جب تک آپ کو نیچے زبردست روشنی نہ دکھائی دے۔ ہوائی جہاز کے پیٹ میں 11.5 فٹ لمبا، 4 ٹن وزنی نیلے اور سفید رنگ کا بام تھا جس کا نام لٹل بوائے تھا۔ نیو میکسیکو کی ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری بننے والا اس چھوٹے لڑکے کا وجود اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ امریکی نائب صدر تک کو اس کا علم نہیں تھا۔ 8:15 بجے یہ چھوٹا لڑکا جہاز کے پیٹ سے چھوڑ دیا گیا۔ اسے زمین تک پہنچتے پہنچتے 43 سیکنڈ لگے۔ جلد ہی ہواباز میجر چارلس وین نے شہر کے مرکز سے آگ کا ایک عظیم گولہ اوپر اٹھتے دیکھا۔ شہر کے وسط میں جو کچھ تھا وہ لمحے میں بھسم ہو گیا۔ بم گرنے کے مقام سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں ہر شیشہ پگھل گیا، درجہ حرارت 1,00,000 درجے تک جا پہنچا، پورا شہر آگ کے طوفان کے تھپیڑے کھانے لگا۔ شہر کے 2.5 لاکھ لوگوں میں سے 80,000 ایک لمحے کے اندر اندر جل کر بھسم ہو گئے۔ جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھے باب کارن نے اپنے کوڈک کیمرے کے نیچے کے منظر کی تصویر لے لی، جس میں جامنی بادلوں کے اندر سے روشنی کا 3,000 فٹ بلند مشروم کی شکل کا گولہ اوپر اٹھ رہا ہے۔ فکوائچی نامی ہیروشیما کے باسی اس منظر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اچانک میں ایک عظیم آگ کا گولہ دیکھا جو سورج سے کم از کم 5 گنا بڑا اور 10 گنا زیادہ روشن تھا۔ یہ سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ شریک ہواباز رابرٹ لوئس نے اپنی لاگ بک میں لکھا، میرے خدا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ 37 سالہ مقامی صحافی ناکامورا اس وقت ہیروشیما سے باہر تھے، لیکن دھماکے کے اثر سے وہ گر پڑے اور ان کا چہرہ شیشہ لگنے سے زخمی ہو گیا۔ تاہم انہوں نے اپنی موٹر سائیکل اٹھائی اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ہیروشیما کی تباہی دیکھنے والے پہلے صحافی تھے۔ انہوں نے اپنے اخبار کو بریکنگ نیوز بھیجی۔ 8:15 بجے دشمن کے 2 جہازوں نے ہیروشیما پر کوئی خصوصی بم گرا دیا ہے۔ ہیروشیما مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ جب اخبار کے بیورو چیف کو یہ خبر ملی تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ فوج اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ شہر تباہ ہو گیا ہے اور اتنی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں۔ اس نے ناکامورا سے کہا کہ وہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم کر دے۔ ناکامورا نے جواب دیا، فوج بے وقوف ہے۔ 3 دن بعد 9 اگست کو ایک اور جاپانی شہر ناگاساکی پر اسی قسم کا ایک اور بم گرا دیا گیا۔ اس بم کا نام فیٹ مین، موٹا آدمی تھا۔ اسے بوکسکار طیارے سے گرایا گیا اور اس کے پائلٹ کا نام میجر چارلس وینی تھا۔ ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کے نتیجے میں کم از کم 74,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے قبل گزشتہ 3 روز میں ہیروشیما پر دنیا کے پہلے ایٹمی حملے میں کم از کم 1,40,000 افراد مارے گئے تھے۔ دھماکہ کی شدت اس قدر تھی کہ گھروں کے شیشے اڑ کر 8 کلومیٹر دور جا گرے۔ تانیگوچی اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچانک قوس قزح کی طرح کی روشنی نمودار ہوئی۔ ایک طاقتور جھکڑ نے میرے قدم اکھیڑ کر مجھے دور جا پھینکا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے بائیں بازو کی جلد کندھے سے لے کر انگلیوں کی پوروں تک کسی چیتھڑے کی طرح لٹک رہی تھی۔ میرے کپڑے جل کر غائب ہو گئے تھے اور میری جلد جل گئی تھی۔ سیاہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ گری ہوئی عمارتوں کے اندر سے لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ لوگوں کا گوشت بدن سے گر رہا تھا اور ان کے اندر کے اعضاء باہر آ گئے تھے۔ یہ جہنم کا منظر تھا۔ ناگاساکی کی بدقسمتی یہ ہے کہ حملے کے دن جہاز دراصل ایک شہر کوکورا پر بم گرانے جا رہا تھا، لیکن وہاں موسم خراب تھا، اس لیے بوکسکار نے ناگاساکی کا رخ کر لیا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ناگاساکی کا اچھا موسم اس کی تباہی کی وجہ بن گیا۔
امریکہ ایٹم بم کے استعمال کو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی توجیہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ہونے والی فوجی اور شہری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ جاپان پہلے ہی ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار تھا اور امریکہ کی جانب سے ایٹم بم محض اپنی فوجی برتری کے اظہار کے لیے گرائے گئے تھے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری تحریر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔